السلام علیکم ناظرین کرام، قررش عثمان ایپیسوڈ 6 کے ٹریلر 2 میں خوش آمدید۔ پہلا ٹریلر جیسے ہی سامنے آیا ہم نے فوراً ایک اہم سین پر ویڈیو تیار کی۔ وہ لمحہ جب اورہان جنگل میں کسی کو چیلنج کرتا ہے کہ باہر آؤ کون ہو، مگر ہم نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی کیونکہ ہمیں امید تھی کہ دوسرا ٹریلر مزید وضاحت دے گا۔ اب جبکہ دوسرا ٹریلر آ چکا ہے اور اس سین پر تفصیل نہیں ملی، ہم وہ ویڈیو آج ہی اپلوڈ کریں گے۔ تب تک آپ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں کہ اورہان کس کو چیلنج کر رہا تھا۔ ٹریلر 2 کا اصل اور مرکزی حصہ شہنشاہ اندرینکوس کا ایزنک پہنچنا ہے۔ اگر اسی تاریخی زاویے سے دیکھا جائے تو بہت اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ برسا کے فتح کے کچھ ہی وقت بعد اورہان اور بازنطینی شہنشاہ اندرینکوس کے درمیان ایک زبردست معرکہ ہوا تھا۔ اس جنگ میں اندرینکوس کو شکست ہوئی اور جنگ کے تاوان کے طور پر اس نے اپنی بیٹی تھیوڈورا کی شادی اورہان سے کی۔ ڈرامے میں نیوریپر خاتون اورہان کی شریک حیات ہے، لہٰذا اب کہانی میں ایک نیا سیاسی اور ذاتی موڑ آئے گا۔ شہنشاہ کا ایزنک آنا صرف ایک دورہ نہیں بلکہ ممکنہ سازش یا معاہدے کا اشارہ بھی ہے۔ کل کے ٹریلر میں ایک اور چھوٹا سا اشارہ بھی تھا جو بازنطینیوں اور مراد اول کے درمیان کسی ممکنہ رابطے کی طرف اشارہ کرتا ہے، مگر یہ موضوع قدر تفصیل طلب ہے۔ ہم اس پہلو کو کسی علیحدہ ویڈیو میں تحقیق کے ساتھ واضح کریں گے۔ یہ معرکہ برسا کے فتح کے فوراً بعد پیش آیا اور برسا کے شاندار فتح کے بعد عثمانی سلطنت کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ ترکوں کی فتوحات مسلسل بڑھ رہی تھی اور بازنطینی سلطنت خاص طور پر مغربی اناطولیہ زوال کی جانب جا رہی تھی۔ ایسے میں ایزنک یعنی کہ نیقیہ جو بازنطینیوں کا اہم اور دفاعی شہر تھا، خطرے میں تھا۔ عثمانی فوجی قیادت خاص طور پر اورہان غازی پورے خطے میں اپنی تسلط کو مضبوط کر رہے تھے۔ یہ حالات دیکھ کر بازنطینی شہنشاہ اندرینکوس چوکنا ہو گیا۔ اس نے عثمانیوں کو بڑھتے قدم روکنے کے لیے ایک انتہائی تجربہ کار اور قابل کمانڈر الیگزیوس کو منتخب کیا۔ شہنشاہ نے الیگزیوس کے ساتھ 8,000 خاص فوجی دستے روانہ کی تاکہ ایزنک کو بچایا جا سکے۔ خود شہنشاہ اندرینکوس بھی اس فوجی مہم کی حمایت اور قیادت کے لیے آگے آیا۔ جب یہ خبر اورہان غازی تک پہنچی تو انہوں نے جنگی حکمت عملی تیار کی۔ ممکنہ طور پر 10,000 عثمانی سپاہیوں کو ایزنک کے قریب ایک مخصوص وادی میں گاٹ لگا کر بٹھا دیا گیا۔ عثمانیوں نے پہلی مرحلے میں حملہ کرنے کے بجائے ایک چال چلی، جس کے نتیجے میں اندرینکوس کے خصوصی دستے پر اچانک حملہ کیا گیا۔ اس جھڑپ میں بازنطینیوں کو 118 سپاہی مارے گئے، 2 اہم سردار بھی مارے گئے جبکہ 540 سے زائد سپاہی زخمی ہو گئے۔ عثمانی فوج اس جھڑپ کے بعد فوراً پیچھے ہٹ گئی تاکہ بازنطینی فوج کو ایک جھوٹی فتح کا احساس دلایا جا سکے۔ جب شہنشاہ اندرینکوس ایزنک پہنچا تو وہاں کے شہری اس حملے اور شکست سے خوفزدہ ہو چکے تھے، کیونکہ بغیر کسی بڑے نقصان کے عثمانیوں نے ان کے مخصوص دستے کو چمکا دیا تھا۔ چند دن بعد فیصلہ کن معرکے کی گھڑی آ پہنچی۔ دونوں فوجیں میدان جنگ میں آمنے سامنے تھے۔ شہنشاہ کے پاس 12,000 بازنطینی فوجی تھے جبکہ اورہان کے پاس 10,000 تربیت یافتہ عثمانی سپاہی۔ جنگ کا آغاز شہنشاہ کے حکم پر اس کے 4,000 فوجیوں نے حملہ کر کے کیا۔ یہ جملہ شدید اور جارحانہ تھا، لیکن یہ بازنطینی فوج کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوا۔ عثمانیوں نے پہلے سے منصوبہ بندی کے تحت میدان کے بیچ ایک مخصوص حصے میں یونانی آگ چڑھا دیے تھے۔ جیسے ہی بازنطینی سپاہی اس حصے میں داخل ہوئے، عثمانیوں نے ان تیلوں کو آگ لگا دی۔ میدان جنگ دھوئیں، شعلوں اور چیخ و پکار سے بھر گیا۔ دشمن فوج 2 حصوں میں بٹ چکی تھی۔ اورہان غازی نے اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے تمام 10,000 سپاہیوں کے ساتھ بھرپور حملہ کر دیا۔ بازنطینی فوج مکمل طور پر بے بس ہو چکی تھی۔ دشمن کی سپاہی بڑی تعداد میں زخمی یا ہلاک ہو گئی، جبکہ باقی پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ شہنشاہ اندرینکوس نے پہاڑ کی طرف بھاگ کر پناہ لینے کی کوشش کی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اورہان نے اس پر بھی حملہ کیا، مگر اندرینکوس نے خود کو بچانے کے لیے ہتھیار ڈال دیے۔ اس عظیم معرکہ میں 1800 سے زائد سپاہی ہلاک ہو گئے اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ عثمانی فوج کو زبردست فتح حاصل ہوئی۔ شہنشاہ اندرینکوس کو جنگی تاوان دینا پڑا۔ جنگ کے تاوان کے طور پر اندرینکوس نے اپنی بیٹی تھیوڈورا کی شادی اورہان غازی سے کی۔ یہ شادی نہ صرف ایک سیاسی معاہدہ تھی بلکہ عثمانی سلطنت کے مستقبل کی بنیادوں کو مزید مستحکم کرنے والی ایک اہم قدم بھی تھا۔ شہنشاہ اندرینکوس شکست خوردہ واپس قسطنطنیہ لوٹ گیا، مگر یہ واقعہ عثمانی تاریخ میں ایک سنہری باب بن گیا۔ اس معرکے نے نہ صرف عثمانی عسکری طاقت کو ثابت کیا بلکہ ایک عظیم سیاسی و خاندانی اتحاد کا سبب بھی بنا۔ ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔ اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل پر پیج پر نہیں ہے تو پیج کو فالو کیجیے۔ شکریہ۔